بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اصول حدیث مقدمۃ الشیخ کے اندر آج ہم مخالفت ثقات کی وجہ سے حدیث کی جو اقسام بنتی ہیں ان کے بارے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حدیث کا راوی جب ثقہ راویوں کی مخالفت کرے تو حدیث کی درجہ ذیل اقسام بنتی ہیں۔ نمبر 1 مدرج، نمبر 2 مقلوب، نمبر 3 المزید فی متصل الاسانید، نمبر 4 مضطرب، نمبر 5 مصحف۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پانچوں کے لیے 2 ہیڈنگ دی ہیں، نمبر 1 مضطرب کی اور نمبر 2 مدرج کی۔ مضطرب کی ہیڈنگ کے تحت مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقلوب، المزید فی متصل الاسانید، مصحف اور اصطلاحی مضطرب کو ذکر کیا ہے۔ المضطرب، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَإِن وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتْنٍ اختلاف من الرواة بتقدیم أو تاخیر، اگر واقع ہو جائے سند میں یا متن میں اختلاف، من الرواتی راویوں سے، بتقدیم یہ اختلاف مقدم کرنے کی وجہ سے واقع ہو، او تاخیر یا مؤخر کرنے کی وجہ سے واقع ہو۔ تشریح، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مضطرب کے ضمن میں در حقیقت یہ حدیث مقلوب کی صورت ذکر کی ہے۔ مقلوب وہ حدیث ہوتی ہے جس کے متن یا سند میں تبدیلی واقع ہو جائے، چاہے تبدیلی الفاظ بدلنے کی وجہ سے ہو یا الفاظ میں تقدیم و تاخیر کرنے کی وجہ سے ہو، یعنی سرے سے الفاظ ہی بدل دیے جائیں یا الفاظ تو وہی ہوں لیکن الفاظ کو مقدم یا مؤخر کر دیا جائے۔ حدیث مقلوب کی 2 قسمیں بنتی ہیں، نمبر 1 مقلوب السند اور نمبر 2 مقلوب المتن۔ اگر سند میں تبدیلی واقع ہو تو اس کو مقلوب السند کہتے ہیں، جیسے مرہ بن کعب کی جگہ کعب بن مرہ کہنا، اور اگر حدیث کے متن میں تبدیلی واقع ہو تو اس کو مقلوب المتن کہتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھنے سے پہلے اصل حدیث سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو صدقہ کرتا ہے اور اس کو اتنا پوشیدہ کرتا ہے کہ اس کا الٹا ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی مخفی انداز سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ریاکاری نہیں کرتا، دکھاوا نہیں کرتا۔ اب اس حدیث کے الفاظ کو تبدیل کر کے بعض راویوں نے یوں بیان کیا کہ اس کا سیدھا ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے الٹے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، حالانکہ جو صحیح حدیث تھی اس کے اندر یہ تھا کہ اس کا الٹا ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس کو تبدیل کر کے بعض راویوں نے یوں کر دیا کہ اس کا سیدھا ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے الٹے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، لہٰذا راویوں کی اس تبدیلی کر دینے کی وجہ سے ان کی روایت کردہ حدیث مقلوب کہلائے گی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں او زیادت او نقصان، یعنی اگر اختلاف سند میں کسی راوی کو زائد کرنے کی وجہ سے ہو تو اس حدیث کو المزید فی متصل الاسانید کہیں گے۔ اگر کسی حدیث کی سند متصل میں کسی راوی نے وہم کی وجہ سے کسی راوی کا اضافہ کر دیا تو وہ حدیث جس کی سند میں راوی کا اضافہ کیا گیا وہ المزید فی متصل الاسانید کہلائے گی، یعنی پہلے ہی حدیث کی سند متصل تھی، اس متصل سند کے اندر کسی راوی نے مزید راوی کا اضافہ کر دیا۔ اگر 4 راوی تھے مثلا مثال کے طور پر اور وہ سند متصل تھی، ان 4 راویوں میں 5واں راوی کسی اور راوی نے بڑھا دیا، تو اب جس حدیث کے اندر یہ 5واں راوی بڑھایا گیا ہے اس کو المزید فی متصل الاسانید کہیں گے۔ المزید کا معنی ہے جس کو زائد کیا گیا، اور متصل کا معنی ہے ملا ہوا، یعنی جس کی سند ملی ہوئی تھی پہلے سے اس کے اندر اور اضافہ کر دیا گیا۔
المزید فی متصل الاسانید میں سند میں راوی کا اضافہ کیا جاتا ہے، راوی کو کم نہیں کیا جاتا، لہذا مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقصان کا لفظ محض اتفاقاً ذکر کیا ہے۔ اس کی مثال ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، کہ تم قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نیچے والے راویوں نے ایک راوی سفیان کا اضافہ کر دیا وہم کی وجہ سے، یعنی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نیچے والے راویوں نے ایک راوی کا اضافہ کر دیا جس کا نام ہے سفیان، کیونکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دیگر راویوں نے یوں بیان کیا عن ابن المبارک عن عبد الرحمن ابن یزید، یعنی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈائریکٹ عبد الرحمن بن یزید سے روایت کرتے ہیں، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نیچے والے راویوں میں سے کسی راوی نے وہم کی وجہ سے ایک واسطہ ذکر کر دیا۔ یہ سند ویسے ہی متصل تھی، اس متصل سند کے اندر ایک راوی کا اضافہ کر دیا گیا، تو یہ حدیث المزید فی متصل الاسانید کہلائے گی۔ اسی طرح اس سند کے اندر ایک وہم عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ہوا، کیونکہ ابو ادریس والی زیادتی یہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی وہم کی وجہ سے، کیونکہ دیگر جو راوی ہیں ثقہ راوی ہیں ان کی ایک جماعت نے یہ حدیث عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی مگر ابو ادریس کی زیادتی بیان نہیں کی، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ حدیث عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی مگر ابو ادریس کا اضافہ کر دیا، تو یہ اضافہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور وہم کے کیا، کیونکہ دیگر راوی عبد الرحمن بن یزید سے روایت کرتے ہیں اور ابو ادریس کو بیچ میں ذکر نہیں کرتے بلکہ وہ ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں، یعنی بشر بن عبید اللہ نے ڈائریکٹ یہ حدیث حضرت واصلہ سے روایت کی ہے، لہٰذا اس سند میں دو اضافے پائے گئے، ایک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نیچے والے راویوں نے اضافہ کیا سفیان راوی کا، اور ایک اضافہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ابو ادریس کا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں او ابدال راون مکانہ راون آخرہ او متن مکانہ متن، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مضطرب کی صورت ذکر فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں او ابدال راون مکانہ راون آخرہ، یا ایک راوی کی جگہ دوسرا راوی رکھ دینا، ایک راوی کی جگہ کو بدل دینا دوسرے راوی سے، یا ایک متن کو دوسرے متن کی جگہ رکھ دینا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مضطرب کی صورت ذکر فرما رہے ہیں۔ حدیث مضطرب کی تعریف یہ ہے ما رویہ علی اوجہ مختلفۃ متساویۃ فی القوۃ، حدیث مضطرب وہ حدیث ہوتی ہے جو ایسی مختلف سندوں سے مروی ہو جو سندیں قوت میں مساوی ہوں، وہ حدیث جو مختلف سندوں سے روایت کی گئی ہو اور وہ سندیں قوت میں برابر ہوں، یعنی کسی ایک سند کو دوسری سند پر کوئی برتری حاصل نہ ہو اور ان سندوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف میں تطبیق بھی ممکن نہ ہو۔ یاد رہے اگر اختلاف کو دور کر کے تمام پر عمل کرنا ممکن ہو، یعنی تطبیق دینا ممکن ہو، تو کوئی بھی حدیث مضطرب نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح اگر کسی ایک سند کو ترجیح دینا ممکن ہو وجوہ ترجیح میں سے کسی بھی ترجیح کے ذریعے، مثلا کسی راوی کو استاد کے پاس زیادہ عرصہ گزارنے کا موقع ملا، یا کسی راوی کا حافظہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، تو وجوہ ترجیح میں سے اگر کسی سند کو ترجیح دے دی جائے پھر بھی حدیث مضطرب نہیں کہلائے گی، بلکہ جس سند کو ترجیح حاصل ہوگی اسی پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو حدیث ہوگی وہ منکر اور شاذ کہہ کر چھوڑ دی جائے گی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حدیث کے مضطرب ہونے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک،
اس حدیث کی جو سندیں ہیں وہ قوت میں برابر ہوں، اور نمبر 2 ان کے درمیان تطبیق دینا بھی ممکن نہ ہو۔ حدیث مضطرب کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مضطرب السند اور نمبر 2 مضطرب المتن۔ مضطرب السند وہ حدیث جس کی سند میں اضطراب پایا جائے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قول او ابدالی راون مکانہ راون آخرہ سے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی سند میں ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کو ذکر کر دیا جائے، یا ایک حدیث کو مختلف سندوں سے روایت کیا گیا ہو اور بعض سندوں سے اس حدیث کو متصل بیان کیا گیا ہو اور دیگر بعض سے مرسل، اور ان کے درمیان تطبیق دینا بھی ممکن نہ ہو، تو ایسی حدیث کو مضطرب السند کہیں گے۔ نمبر 2 مضطرب المتن۔ نمبر 2 مضطرب المتن، اگر اضطراب حدیث کے متن میں یعنی حدیث مبارکہ کے الفاظ میں ہو تو اس کو مضطرب المتن کہیں گے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے او متن مکانہ متن کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اس کی مثال امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا۔ وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، یعنی بے شک زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی مال کو دیگر نیک کاموں میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ جبکہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی سند سے حدیث نقل فرمائی، مگر اس میں یہ الفاظ ہیں لیس فی المال حق سوی الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد مال میں کسی قسم کا کوئی حق نہیں۔ اب یہ دونوں روایتیں قوت میں برابر ہیں، اس کے راوی سارے کے سارے قوت میں برابر ہیں، کسی ایک کو دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں، کسی ایک روایت کو بھی دوسری روایت پر کسی قسم کی کوئی برتری حاصل نہیں، اور ان دونوں کے معنی ایسا ہیں کہ اگر ایک معنی پر عمل کریں تو دوسرے معنی پر عمل نہیں کر سکتے، دوسرے پر کریں تو پہلے پر نہیں کر سکتے، اس کے درمیان تطبیق دینا ممکن نہیں، لہٰذا یہ حدیث مضطرب المتن کہلائے گی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں او تصحیف فی اسماء السند او اجزاء المتن، یعنی حدیث مبارکہ کی سند یا متن میں اگر اختلاف اس وجہ سے وقوع پذیر ہوا ہو کہ کسی راوی نے حدیث کی سند یا متن میں نقطے بیان کرنے میں ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہو تو وہ حدیث مصحف کہلائے گی۔ سند میں تصحیف کی مثال جیسے ایک حدیث کی سند میں موجود راوی کا نام عوام بن مراجم تھا، مگر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نام بیان کرنے میں غلطی ہوئی اور انہوں نے اس کو عوام بن مزاحم روایت کر دیا، لہٰذا یہ حدیث بھی مصحف کہلائے گی۔ متن میں تصحیف کی مثال ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے من صام رمضان واتبعہ ستم من شوال، یعنی اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، ایک راوی نے اس حدیث میں موجود لفظ ستن کو بدل دیا، یعنی اس کے نقطے اوپر کی جگہ نیچے لگا دیے اور اس کو شیئن کر دیا، تو یہ متن کے اندر غلطی خطا کی مثال ہے، لہذا یہ حدیث بھی مصحف کہلائے گی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں او باختصار او حذف او مثل ذالک فالحدیث مضطرب، اگر حدیث کو مختصر ذکر کرنے یا حدیث میں سے کچھ حذف کر دینے کی وجہ سے اختلاف ہو سند میں یا متن میں، تو ان تمام مذکورہ صورتوں میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ حدیث مضطرب کہلائے گی، جبکہ جمہور محدثین ہر ایک پر جدا گانہ لفظ بولتے ہیں، جس کو ہم بالتفصیل پڑھ کر آ چکے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مضطرب حدیث کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ حکم المضطرب من الروایات، مضطرب روایات کا حکم۔ مصنف فرماتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ، اگر
مسترب حدیث کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہو فبیہا اے فبہادی الخصلتی تؤخذ، یعنی اگر یہ معاملہ ہوگا، یہ خصلت ہوگی کہ اس کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہو، تو پھر اس حدیث کو لیا جائے گا، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ، وگرنہ توقف کیا جائے گا اور اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا کا لفظ زائد کیا ہے، کیونکہ حدیث مسترب ہوتی ہی وہ ہے کہ جس میں تطبیق ممکن نہ ہو، لہٰذا سیدھا حدیث مسترب کا حکم یہ ہے کہ اس پر توقف کیا جائے گا اور وہ قابل استدلال نہیں ہوگی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں المدرج وَإِنْ أَدْرَجَ الرَّاوِي كَلَامَهُ أَوْ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ مثلاً لغرض من الأغراض كبيان اللغة أو تفسير للمعنى أو تقييد للمطلق أو نحو ذلك فالحديث مدرج۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کا راوی اپنا کلام حدیث میں داخل کر دے یا اپنے علاوہ کسی اور کا کلام، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو یا تابعی کے علاوہ کوئی اور ہو، اس کا کلام حدیث میں ذکر کر دے لغرض من الاغراض، کسی مقصد کی وجہ سے، اور وہ مقصد کیا؟ مثلاً کا بیان لغتی، یعنی حدیث کے اندر کوئی لفظ آیا جس کا لغوی معنی بیان کرنا مقصود تھا، تو اس حدیث کے لفظ کا لغوی معنی بیان کر دیا۔ مثلاً حدیث کے اندر لفظ غضنفر آیا، اب لفظ غضنفر ہر کوئی نہیں جانتا کہ لفظ غضنفر سے مراد کون سا جانور ہے، تو اب غضنفر کا لغوی معنی بیان کر دیا اسد کے ذریعے، یعنی غضنفر کا معنی ہے اسد، شیر کو غضنفر کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح او تفسیر للمعنی، یا حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کا اصطلاحی معنی بیان کر دیا، او تقیید للمطلق، یا حدیث کے اندر کوئی مطلق لفظ آیا تھا یا مطلق حکم آیا تھا، لیکن مطلق حکم کو کسی صحابی نے، تابعی نے یا راوی نے مقید کر دیا کسی دلیل کی وجہ سے، او نحو ذالک، یا اس کے علاوہ کسی اور وجوہات کی بنا پر، فالحدیث مدرج، تو اس حدیث کو مدرج کہا جاتا ہے۔ مدرج میں یہ بھی یاد رہے کہ اگر راوی کا کلام بالکل واضح ہے اور حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہے، یعنی حدیث کے الفاظ بھی پہچانے جا رہے ہیں اور راوی کا کلام بھی پہچانا جا رہا ہے، تو پھر اس کو مدرج نہیں کہیں گے۔ مدرج اسی صورت میں کہیں گے جب کہ راوی اس انداز میں کلام بڑھائے کہ معلوم نہ ہو رہا ہو کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا راوی کا کلام ہے۔ اب مثلا اگر راوی نے لغوی معنی بیان کیا حدیث کے کسی لفظ کا، تو اس کی مثال جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں جو ابتدائے وحی کے متعلق ہے، اس کے اندر موجود ہے کانا یخلو بغار حراء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں وقت گزارتے تھے، تنہا رہتے تھے، یتحنث فیہ۔ اب یتحنث کا لفظ اس کا معنی واضح نہیں تھا، لغوی معنی واضح نہیں تھا، تو راوی نے اس کی وضاحت کر دی اور کہا، امام زہری راوی تھے، انہوں نے اس کی وضاحت کر دی اور انہوں نے کہا وَهُوَ التَّعَبُّدُ، یتحنث کا معنی ہے عبادت کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت ہے کہ وہ حدیث کے اندر اپنا کلام شامل کر دیتے ہیں، اور اگر کسی حدیث میں حکم مطلق آیا تو اس کو مقید کرنے کی مثال، مثلا حدیث مبارکہ میں آیا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاقران، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر کھانے سے منع فرمایا، یعنی اگر کوئی کھجوریں وغیرہ کھا رہا ہے تو 2-3 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا۔ اب یہ یہاں تک حدیث تھی، لیکن راوی حدیث نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ یہ حکم مطلق نہیں ہے، یعنی یہ جو ممانعت ہے یہ مطلق نہیں ہے، ہر وقت یہ ممنوع نہیں، بلکہ یہ خاص صورت میں منع ہے جبکہ اس کے ساتھ کھانے والوں کو ناگوار گزریں۔ تو انہوں نے اس حدیث کے اندر الفاظ بڑھا دیے الا ان یستأذن الرجل منکم اخاہ، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی مرد اپنے بھائی کو اس کی اجازت دے دے۔ تو یہ الفاظ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر روایاتوں کو دیکھ کر اس میں بڑھائے، لہذا یہ حدیث مدرج کہلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی طریقے سے علم حدیث حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے
اور اس کے ذریعے احادیث مبارکہ کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔